Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is the peculiarities of India industrial growth. تو اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ہندوستان کے اندر انڈسٹریز کی گروتھ شروع ہوئی. تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یورپین جو مینیجنگ ایجنسیز تھی ہندوستان کے اندر، انہوں نے انڈسٹریل پروڈکشن پر جو ہے اپنی گرفت بنا کر رکھی تھی، اس کو ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. اور وہ جو یورپین ایجنسیز تھیں وہ کچھ خاص قسم کے پروڈکٹس میں انٹرسٹ رکھتی تھیں. انہوں نے ٹی اور کافی پلانٹیشنز اسٹیبلش کی، اور اس کے لیے وہ گورنمنٹ سے، یعنی کالونیل گورنمنٹ جو تھی اس وقت، برٹش انڈین گورنمنٹ، اس سے سستے داموں پر زمین حاصل کرتے تھے، اور پھر اس میں یا تو مائننگ کرتے تھے، یعنی کول مائننگ، یا پھر اگر ایگریکلچر کے لائق ہوتی تھی تو اس میں انڈیگو اور جیوٹ جو ہے، یہ دو فصلیں جو ہیں ان کی کاشت کرتے تھے، ان کو گرو کرتے تھے. اور یہ جو پروڈکٹس تھے جو یہاں سے حاصل ہوتے تھے وہ زیادہ تر ہندوستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے تھے. اور جب اس کے بعد انڈین بزنس مین جو تھے انہوں نے اپنی انڈسٹریز سیٹ اپ کرنی شروع کی لیٹ 19 سینچری میں، تو انہوں نے مانچسٹر گوڈس جو تھیں، یعنی بریٹن کی سٹی مانچسٹر سے جو خاص کر کپڑا وغیرہ آتا تھا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کیا، ایوائڈ کیا، چونکہ ہندوستانی جو اس وقت کا برٹش انڈیا تھا، اس کی جو امپورٹس تھیں اس میں دھاگا جو تھا وہ کوئی خاص اس کا امپورٹنس نہیں تھی. تو اسی لیے ہندوستانی جو ملز تھیں انڈیا میں جو اسٹیبلش ہوئیں، انہوں نے زیادہ توجہ دی کہ وہ دھاگا بنائیں رادر دین فیبرک، یعنی انہوں نے کپڑے کے بجائے دھاگا بننے پر زیادہ زور دیا. اور جب کبھی کبھار انڈیا میں یارن کی امپورٹ ہوتی تھی دھاگے کی، تو صرف وہ سپیریئر کوالٹی کا ہوتا تھا، یعنی جس سے سپیریئر قسم کا کپڑا بنا جائے. تو ہندوستان کے اندر جو دھاگا تیار ہوتا تھا ہندوستانی ملوں میں، وہ ہندوستانی جو ویورز تھے وہ اپنے ہینڈلوم سے اس پر کپڑا بنتے تھے، یا پھر وہ چائنا میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. اور 20 سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ میں ایسی کچھ تبدیلیاں آئیں جن سے انڈین انڈسٹریلائزیشن کے جو پیٹرن تھے ان پہ اثر پڑا، وہ چینج ہوئے. جیسے کہ ان دنوں سودیشی موومنٹ جو تھی، جو گاندھی جی نے شروع کی تھی، وہ زور پکڑنے لگی، اور جو ہندوستان کے قوم پرست رہنما تھے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا کہ وہ فارین گوڈس کا، خاص کر فارین کلاتھ کا بائیکاٹ کریں. تو اب یہ جو انڈسٹریل گروپس تھے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا تاکہ وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے، ان کا جو کولیکٹیو انٹرسٹ تھا، اس کو بچا سکیں. اور انہوں نے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ وہ انہیں کچھ جو ہے ٹیکس کی رعایات وغیرہ دیں. اور پھر 1906 کے بعد جو ہندوستان کا جو دھاگا چائنا میں امپورٹ ہوتا تھا، چائنا کو ایکسپورٹ ہوتا تھا، وہ اس میں بھی کافی کمی آئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کے اندر چائنیز اور جاپانیز جو پروڈیوس ہے اس کی بہتات ہوگی، یعنی چائنا اور جاپان سے بنے ہوئے دھاگے کی کثرت کی وجہ سے ہندوستانی دھاگے کی مانگ کم پڑ گئی. تو اس لیے اب ہندوستان کے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے جو دھاگا بنتے تھے اب انہوں نے کپڑا بننے کی طرف جو ہے توجہ دی.
تو 1900 سے لے کر 1912 تک جو کاٹن پیس گڈس جو تھے، یعنی کاٹن کے بنے ہوئے کپڑے جو تھے، ان میں 2 گنا اضافہ ہوا. اور پھر فرسٹ ورلڈ وار کے آتے آتے ہندوستان کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ بہت سلو تھی. لیکن جنگ کی وجہ سے حالت جو ہے وہ یکسر بدل گئی، چونکہ اس وقت جب برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ پوری دنیا میں جنگ میں اس کی انوالومنٹ تھی، تو انہیں ہتھیاروں کی یا گولہ بارود کی ضرورت زیادہ پڑ رہی تھی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنی ملز کے اندر جو ہے جنگی ضروریات پر توجہ دینی شروع کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جو مانچسٹر گوڈس آتی تھیں، یعنی امپورٹ ہوتی تھی، وہ کم ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی جو ملز تھیں انہیں ایک اچھا مارکیٹ مل گیا سپلائی کے لیے. تو پھر انہوں نے کپڑا بننے پر توجہ دی. اور جو جو ہے یہ جنگ جو ہے لمبی ہوتی گئی، تو انڈین فیکٹریز جو تھی انہیں بھی جنگ میں جو ضروریات تھیں وہ پوری کرنے کے لیے ان کو بھی ڈیمانڈ دی جانے لگی. جیسے جوٹ بیگس یعنی بوریاں، اور کپڑے سے یہ کلاتھ کی یونیفارم کپڑے کی، اور ٹینٹ اور لیدر کے جوتے وغیرہ، اور گھوڑوں اور یعنی کھچروں کی جو کاٹیاں ہوتی تھی، یا باقی آئٹمس. چونکہ ورلڈ وار فرسٹ میں گھوڑے بھی استعمال ہوتے تھے جنگ میں، تو اس کے لیے بھی یعنی یہ تمام چیزوں کی ضرورت پڑی، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انڈین انڈسٹریز کو پوری کرنی پڑی. تو اور یہ انڈسٹری جو تھی یہ بہت ساری شفٹ میں چلا کرتی تھی. ان پہ کام کا بوجھ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نئے ملازم بھی انہوں نے رکھے. اور یعنی وہ لوگ بہت کافی لمبے عرصے تک کام کرتے تھے. اور ان دنوں میں یعنی یہ جنگ کے جو 4-5 سال رہے، ان 5 سالوں میں ہندوستانی انڈسٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ گرو ہوئی. اور جب جنگ ختم ہو گئی تو جو مانچسٹر کی جو یعنی وہ صنعت تھی، انڈسٹری تھی، وہ اپنی پوزیشن دوبارہ بحال نہیں کر پائی ہندوستان کے اندر. اور چونکہ وہ یو ایس یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس، جرمنی اور جاپان کی جو اکانومی تھی اس کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر پائی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاٹن پروڈکشن تھی وہ کولیپس ہو گئی. اور کاٹن کلاتھ کی جو ایکسپورٹس تھی برٹن کے اندر وہ بہت زیادہ گر گئی. اور ان کی جو کالونیز تھی، خاص کر انڈیا، وہاں پر لوکل انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، اور اپنی جو پوزیشن تھی اسے کافی حد تک انہوں نے برقرار رکھا تھا. تو وہ فارین جو مینوفیکچرڈ گڈس تھے ان کے جو ہے وہ متبادل کے طور پر سامنے آئے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد برٹش جو کلاتھ انڈسٹری تھی ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تو اس کے بعد جو ہے ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے.